بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے تعارف، انٹروڈکشن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعارف کو بہت اہمیت دی ہے۔ سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور اس کے بعد تمہیں اس دنیا میں قبیلوں اور قوموں کی شکل میں پھیلا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تعارف حاصل کر سکو۔ ناظرین، یہ جو تعارف ہے یہ ایک بہت اہم چیز ہے، کیونکہ تعارف کے فوراً بعد تعاون شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو نہیں جانتے تو آپ اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتے، لیکن جو ہی تعارف ہوتا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ تعارف کرانے میں ایک امر مانع ہوتا ہے، ایک چیز جو رکاوٹ بنتی ہے تعارف کروانے میں، وہ ہمارا غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے۔ ہم اس گھمنڈ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں پہل کیوں کروں، میں پہلے سلام کیوں کروں، وہ مجھے سلام کرے، وہ پہل کرے، اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سلام کرنے میں پہل کرنے کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اسے 30 درجے ملتے ہیں، اور پھر جو شخص جواب میں وعلیکم السلام کہتا ہے اسے 10 درجے ملتے ہیں، اور اگر وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو اسے 20 درجے ملتے ہیں، اور اگر وہ مکمل کرتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پھر اسے بھی 30 درجے مل جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو آغاز کرتا ہے سلام میں، تعارف کرانے میں، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اپنا تعارف کراتا ہے، اس کی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، اس کی زیادہ عزت کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، بلکہ آپ بچوں کو سلام کرتے تھے، انہیں سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو ان کے ناموں سے جانتے تھے، ان کے چہروں سے پہچانتے تھے، اور بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی صحابی دور سے آ رہے ہیں تو ان کی چال سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ فلاں صحابی ہیں۔ یعنی غزوہ تبوک میں چند صحابہ پیچھے رہ گئے تو ایک صحابی دور سے آ رہے تھے اور لوگ اسے پہچان بھی نہیں پا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور آپ نے فرمایا کن ابا خیثمہ، کہ ابو خیثمہ بن جاؤ، یعنی اس یقین سے کہا کہ یہ ابو خیثمہ ہے، یعنی جس طرح وہ آ رہے تھے چلتے ہوئے تو ان کے چال کے ذریعے سے آپ نے انہیں پہچان لیا۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے یوں کہا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کا اجر ایسا ہے کہ تم اللہ سے بہت اچھی امید رکھتے ہو کہ تمہیں اس پر جنت ملے گی، کیونکہ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے جنت میں۔ یعنی ایک تو حضرت بلال بذات خود ہیں، ایک آپ کے چلنے کا طریقہ ہے، اور دوسرا پھر جس طرح آپ چلتے ہیں اور ان کے چلنے سے جو آواز آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز سے پہچان رہے ہیں کہ یہ حضرت بلال ہیں۔ تو یہ ایک قربت ہے، تعارف ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پہچان ہے۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ عمل جس کے ذریعے میں یہ اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ مجھے جنت ملے گی، وہ یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد جتنا بھی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، اس میں بھی یہی بات آ رہی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ ایک شخص داخل ہوا اور اس نے سفید براق کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے سیاہ بال تھے جو بہت اچھی طرح سے بنے اور سنورے ہوئے تھے، اور اس شخص پر سفر کے آثار نمایاں نہیں تھے، لیکن ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ یعنی یہ دو متضاد باتیں ہیں کہ اگر وہ مسافر تھا تو ظاہر ہے اس پر سفر کے آثار ہوتے، لیکن وہ شکل سے مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اتنے صاف ستھرے سفید براق کپڑے، کوئی اس پر نشان نہیں، کوئی دھبا نہیں، کوئی مٹی نہیں، اور بال سنورے ہوئے اچھی طرح بنے ہوئے، تو مسافر تو بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اگر مسافر نہیں تھا تو پھر اسے اہل مدینہ میں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، یعنی وہ اہل مدینہ میں سے بھی نہیں تھا۔ تو کیا وجہ تھی کہ صحابہ اس شخص کو نہیں پہچان رہے تھے؟ وہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ تو جبریل علیہ السلام تھے۔ وہ حدیث لمبی ہے، وہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ کو نہیں معلوم مجھے بھی نہیں معلوم۔ تو آخر میں جب وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ شخص کون تھا؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو آپ کو دین کی باتیں بتانے کے لیے سوال و جواب کے ذریعے آپ کو آپ کا دین سکھا رہے تھے۔ تو ناظرین، یہ جو احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ سورہ حجرات کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس سے ہمیں یہی ملتا ہے، یہی ہم اخذ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے تعارف کرنا چاہیے، کروانا چاہیے، اور اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ مسجد ایک ایسا مقام ہے جہاں یہ تعارف جو ہے اس کی شدید ترین ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو، ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، اس کا آپس میں کوئی تعلق ہونا چاہیے، اور گہرا تعلق ہے، کیونکہ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد کے لوگوں کو آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ آج فلاں شخص کا رنگ زرد ہے، بیمار لگ رہا ہے، اس کی آپ تیمارداری کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ اسے علاج کی ضرورت ہو سکتی ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ فلاں شخص جو ہے اس کے کپڑے بوسیدہ نظر آ رہے ہیں، اسے نئے لباس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ فلاں شخص ہے اس کے جوتے پھٹے ہوئے ہیں، اسے مالی ضرورت ہو سکتی ہے۔ تو یہاں زکوٰۃ کا عمل شروع ہو جاتا ہے، یعنی تعارف ہوا اور ساتھ ہی تعاون شروع ہو گیا۔ تو ناظرین، ہمیں اپنی مساجد میں، اپنے دفاتر میں، اپنے کام کرنے کی جگہوں پر، بزنس کی جگہوں پر، اور نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ کلاس رومز میں اپنے جو کلاس فیلوز ہیں، ہم جماعت ہیں، انہیں جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے، ان سے تعارف کرنا چاہیے کہ وہ کون ہیں، ان کی کیا ضروریات ہیں۔ اسی طرح ہمارا جو محلہ ہے اس میں کون کون لوگ رہ رہے ہیں، کون نئے آ رہے ہیں، کون جا رہے ہیں، جو وہاں رہ رہے ہیں وہ کون ہیں، ان کے کیا نام ہیں، ان کی کیا ضروریات ہیں، یہ سب ہمیں جاننا چاہیے، کیونکہ اسی سے ایک اسلامی معاشرے کی پہچان ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھتے ہیں، اور ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، اور یہی تعارف کا مقصد ہے، یعنی باہمی تعاون۔ سورہ مائدہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ جو نیکی اور تقوی کے جو کام ہیں اس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو، اور جو برائی کے اور گناہ کے کام ہیں اس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو یہ آج کا پیغام ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے تعارف کرنے میں پہل کرنی چاہیے، اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اس گھمنڈ میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ میں پہل کیوں کروں، میں پہلے سلام کیوں کروں، میں اپنا تعارف پہلے کیوں کراؤں، بلکہ آگے بڑھنا چاہیے اور اپنا تعارف کرانا چاہیے۔ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی